عاشقان ملت اسلامیہ، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للمتواحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب ما والا عند شدائد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شریف کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزاد گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایماں مدد بگردام بلا اختار کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ الغیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ بروز قیامت اللہ خود عطا فرمائے گا۔ سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ سرور کونین کا فرمان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ سرور کونین کا فرمان
شان ہے، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے قرآن کی بہت سی آیتیں اور ایک پوری سورت یعنی سورۃ اللیل حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی۔ یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانیت ہے آیت قرآن ہے، ثانیت ہے آیت قرآن ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والا، عظمت والا، شرف والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار بننے کے لیے انسان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات اور تعلیمات نبوی پہ عمل کر کے انسان پرہیزگار متقی بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری اور تقوی شعاری پر قربان جائیے کہ وہ ایسے متقی ہیں کہ اللہ نے ان کے تقوی کو قرآن میں خود بیان فرمایا، اور یہی بیان نہیں کیا کہ صدیق اکبر متقی ہیں، بلکہ کہا اتقا، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ یعنی متقی وہ ہوتا ہے جو اتقا سے نیچے ہو، اور اتقا وہ ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہو۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ انبیاء کے بعد جہاں پر تقوی کی انتہا ہو جاتی ہے اس درجے پہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب ہم اتقا کو دور رکھیں گے آگ سے۔ اب یہ اتقا کون ہے؟ اس کی صفتیں آگے آیت میں بیان فرمائی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ مال ستھرا ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کوئی یہ خیال نہ کرے
کہ یہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس پہ کسی کا احسان ہے، یہ کسی کے احسان کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ یہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے۔ پھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ ان آیات کریمہ کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے تحت تھے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال پہ ظلم و ستم کرتا تھا، اتیاچار کرتا تھا، انہیں ستاتا تھا، گرم ریت پہ لٹال کر اوپر سے پتھر رکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو امیہ بن خلف سے کہا، امیہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اور تو اسے اتنی تکلیفیں کیوں دیتا ہے، اسے اتنا پریشان کیوں کرتا ہے؟ امیہ بولا، ابو بکر اگر تمہیں زیادہ ہی خیال آ رہا ہے تو اسے خرید ہی لو۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا، ٹھیک ہے تم قیمت بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اس کی منہ مانگی قیمت پہ حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ امیہ کہنے لگا کہ ابو بکر تم تو بہت بڑے تاجر ہو، تمہاری تجارت کے ڈنکے تو مکہ میں بجتے ہیں اور تم تجارت کرنا بھی جانتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ غلام اتنا مہنگا نہیں ہے، یہ غلام پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے، یہ لکھنا بھی نہیں جانتا ہے، پھر تم نے اتنی زیادہ قیمت پہ کیوں لے لیا؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، یہ ہوتے ہیں فدایان نبی اور یہ ہوتے جانثاران نبی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، امیہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے نبی زیادہ قیمت میں اور خریدنے کو کہتے تو میں وہ بھی خرید لیتا۔ امیہ کہنے لگا، ابو بکر یہ بتاؤ اگر میں اس کی قیمت ڈبل ٹبل مانگتا پھر؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال کو جب حضرت ابو بکر نے خریدا تب لوگوں میں چرچا ہوا کہ لگتا ہے اتنی زیادہ قیمت پہ خریدا ہے تو ضرور حضرت ابو بکر پہ بلال کا کوئی احسان ہوگا، ورنہ آج کل کوئی اتنی قیمت دے کے کیوں خریدے گا بغیر کسی مطلب کے؟ آج کا دور تو ایسا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا کام بھی نہیں کرتا جب تک مطلب نہ ہو، مطلب ہو تو کام کرے گا، مطلب نکل جائے تو پھر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ لوگوں میں چرچے ہوئے، ہو سکتا ہے ابو بکر پہ کوئی احسان ہو اس لیے اتنی قیمت پہ خریدا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کی شان میں آیتیں اتار دی اور فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ابو بکر پہ کسی کا احسان ہے، اس پہ کسی کا احسان نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ جس کے سودے کی اور جس پر صفائی کی اور جس کی شان بیان کرنے میں قرآن میں آیتیں اتار دے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہاں سے چند باتیں اور معلوم ہوئی جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا، اللہ نے آیتیں اتار کے فرما دیا کہ کسی کا احسان نہیں ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ اب کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ احسان ہے یا ریاکاری کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے آیت اتار کے مہر لگا دی، یہ ریاکاری یا احسان کی بات نہیں ہے، اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور اسی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا یہ سودا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا، ورنہ اللہ آیتیں نہیں اتارتا۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قربان جائیے محبوب کے لیے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ ان قریب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابو بکر کی باری آئی تو کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ بھی ایک دن راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دیکھیں، جو انداز کلام اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا
وہی انداز کلام محبوب کے محبوب صدیق اکبر سے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا تو اللہ نے آیتیں اتاری، اسی آیت میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان آیات کے پیچھے آگ کا ذکر ہے، نار کا۔ اللہ نے فرمایا ان قریب ہم اس آگ سے اتقا کو دور کر دیں گے۔ مفسرین کی جماعت علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، اور اتقا کہتے ہیں سب سے بڑے پرہیزگار کو۔ تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑے پرہیزگار صدیق اکبر ہیں۔ پھر دوسری آیت پڑھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی شرف و عظمت والا ہوگا۔ یہاں سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت بھی پتہ لگ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور ان کا تقوی کیا ہے۔ وہ اتنے بڑے تقوی شعار ہیں کہ اللہ انہیں اتقا کہہ کے پکارتا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل ہے، درس نظامی پڑھنے والے بچے جانے ہیں کہ اتقا اس میں تفضیل ہے، اور اس میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے، یعنی اور لوگ تو متقی ہیں لیکن صدیق اکبر ان متقیوں کے سردار، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ ان کا تقوی ایسا ہے کہ جس کی گواہی قرآن نے خود دی۔ اب میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے متقی ہیں۔ غلام حاضر ہوا اور دودھ کا پیالہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے دودھ لیا اور پی لیا۔ اب غلام نے عرض کیا آقا میں جب بھی کوئی چیز لے کے آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، آپ مجھ سے دریافت کرتے تھے کہ غلام بتا یہ چیز کہاں سے لایا ہے اور کیسے حاصل کی ہے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوچھا نہیں اور بغیر پوچھے آپ نے دودھ پی لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی یہ پیاری عادت تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز لے کر کے غلام آتا تھا یا جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو آپ دریافت کرتے تھے کہ بتاؤ یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور یہ کیسے حاصل ہوئی ہے۔ ذرا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی یہ عادت کریمہ بھی اپنی زندگی میں اتاریے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بیٹا کما کر کے لاتا ہے، باپ کی زبان میں دم نہیں ہوتا کہ بیٹے سے پوچھ لے بتا یہ پیسہ کہاں سے لایا ہے۔ آج کوئی بچہ کسی کے کھیت میں سے سبزیاں توڑ کے لے آئے یا کسی کے ٹھیلے پہ سے اٹھا کر کے لے آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ تو کہاں سے لے کر کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھو کہ ان کی بارگاہ میں کچھ بھی آتا ہے تو وہ بغیر پوچھے تناول نہیں فرماتے۔ غلام نے عرض کیا آقا آپ تو پوچھ لیا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو جب توجہ دلائی ارشاد فرمایا بتاؤ یہ دودھ کہاں سے لائے تھے۔ اب غلام کہنے لگا میرے آقا دور جاہلیت میں تھا تو ایک شخص پر میں نے منتر پڑھ کے دم کیا تھا، آج اس منتر کے بدلے میں اس نے یہ دودھ مجھے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے جب اتنا سنا اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور جتنا دودھ پیا تھا وہ سب باہر نکال کے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب جو میری رگوں میں رہ گیا ہے تو رحیم و کریم ہے اسے معاف فرما دے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا تقوی ہے۔ ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ اگر دودھ بھی ایسی جگہ سے آیا ہو، پہلے کے دور میں دور جاہلیت میں کفار منتر وغیرہ کفریہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو شبہ تھا کہ کہیں کفریہ کلمہ پڑھ کے دم نہ کیا ہو، تو آپ نے بغیر کچھ کہے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے اس دودھ کو باہر کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر کا تقوی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو بھی ملے بس کھا لو، جہاں سے بھی آئے بس لے لو۔ اب تو ماحول ایسا بن گیا کہ لوگوں کی زبانی سنا ہے کیا کمائی ہونا چاہیے کہیں سے آئے، کھلائی ہونا چاہیے کہیں سے ملے۔ یاد رکھو ہم کسی اور کے غلام نہیں،
ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی حرام ہوتا ہے اور جو حرام کا لقمہ کھا لے اسے جہنم میں سزا دی جائے گی۔ آج ہم بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، دولت آنی چاہیے جہاں سے بھی آئے، یہ دنیا میں لذتیں تو اٹھا لو گے اس پیسے کے ذریعے، لیکن وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے قبر کا عذاب؟ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس سخت عذاب میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں تو دنیا میں بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، ہماری زبانیں شکوہ شکایت سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ یاد کرو قبر کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو۔ نبی پاک نے فرمایا اگر جہنم کی آگ سوئی کے ناکے کے برابر اس دنیا میں ڈال دی جائے تو دنیا میں کہیں بھی ہریالی نہیں بچے گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ ہم تو بس کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی ملے ملنا چاہیے، جیسے بھی ملے بس آنا چاہیے۔ طریقے وہ اپنائیے جو نبی کریم نے بتائے تھے اور سیکھیے حضرت ابوبکر صدیق اکبر سے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر سے سیکھیں کہ آپ کو صرف شبہ تھا تو دودھ آپ نے اسے الٹی کر کے باہر نکال دیا۔ یہ تقویٰ ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان نکال کر کے کھینچ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا خلیفہ رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ زبان کھینچ رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا عمر اسی زبان کی وجہ سے میں ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہوں، اسی زبان کی وجہ سے میں ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ فضول گوئی سے بچ جاؤں، زیادہ بولنے سے بچ جاؤں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی پچھتاوا نہ ہوا سوائے بولنے کے، جب بھی میں بولا مجھے پچھتاوا ہوا۔ یعنی یہ زبان ہے جو پچھتاوا دلاتی ہے، یہ زبان ہے جو ہمیں شرمندہ کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر بھی بہت سی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ کی عادت تو ایسی ہوتی ہے کہ بس بولے جاؤ منہ میں جو بھی آئے، بولنے کے لیے کچھ نہ ملے بس گالی بکو، گالی بھی ختم ہو جائے تو ادھر ادھر کی چغلی کرو، اس کا تانا اس کو تانا، اس کو گالی اس کو بانا، سب کچھ کرتے جاؤ، بس بولنے کو ملنا چاہیے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی عادت بھی یہی ہو جاتی ہے کہ اسے بولنے کو ملے جو بھی ملے، بس بولنے کو ملے۔ دوسروں کو تکلیف اپنے بولنے سے مت دیجیے، خاموشی کا تالا لگائیے۔ نبی پاک نے فرمایا من سمت نجا، اور ایک حدیث میں ہے من سکت نجا۔ حضور نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔ آج تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بولیں گے نہیں تو لوگ ہمیں دبا لیں گے، اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو لوگ ہمیں دبا لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، نبی پاک بھی بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگا۔ بہت دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے 2-3 باتوں کا جواب دے دیا، ادھر 2-3 باتوں کا جواب دیا۔ رسول گرامی وقار اٹھ کر کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر پہنچے، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ ارشاد فرمایا ابوبکر تم نے اسے جواب کیوں دیا؟ ارشاد کرنے لگے یا رسول اللہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، بس میں نے اس کی چند باتوں کا جواب دیا۔ رسول گرامی وقار نے ارشاد فرمایا ابوبکر جب تک وہ گالی گلوچ کر رہا تھا اور تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، کیوں ہی تم نے جواب دیا فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ یہ مت سوچو کہ خاموش رہیں گے یا اس کا جواب نہیں دیا تو وہ ہمیں دبا لے گا۔ نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا سیکھو اور کم بولنے کی عادت بناؤ۔ کچھ کی عادت ہوتی ہے بس بولے جاؤ بولے جاؤ۔ اگر کسی کی توجہ چاہیے تو کم بولنا سیکھیں، اتنا نہ بولیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، اتنا بولیں کہ لوگ چاہیں کہ اور بولو۔ خاموشی اتنی رکھو کہ لوگ انتظار میں بیٹھے رہیں یہ کچھ تو بولیں کچھ تو بولیں۔ اتنا مت بولو کہ محفل سے لوگ اٹھ کے چلے جائیں کہ یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں۔
کم بولنے کی عادت۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا تقوی یہ ہے کہ آپ منہ میں کنکریاں رکھتے تھے تاکہ فضول گوئی سے بچ جاؤں۔ آخری بات، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان سے بآواز بلند یہ ندا کرے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا، آسمان سے ندا کرنے والا یہ ندا کرے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا۔ اللہ سے امید دیکھیں، پھر اللہ کا خوف دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی بآواز بلند یہ ندا کرے کہ دوزخ میں جانے والا صرف ایک شخص ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید بھی ہے، لیکن جب خوف خدا آتا ہے تو پھر خوف بھی دیکھیں۔ کہتے ہیں کوئی اگر یہ کہے کہ دوزخ میں جانے والا ایک ہی شخص ہے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ پھر امام امید دلاتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ غفار بھی ہے، وہ بخشنا بھی جانتا ہے، لیکن اگر وہ قہر و غضب فرمانے پہ آ جائے تو پھر ان بطش ربک لشدید کی وعید بھی سناتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بالکل نا امید بھی نہ ہو اور اپنے اوپر خوف مسلط بھی نہ کر لے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ بھی اپنے پاس رکھیں، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں، لیکن اس امید میں اتنا نہ بہ جائیں کہ دوزخ یادی نہ رہے۔ آج یہی حال ہوا ہے کہ امیدیں اتنی دلا دی گئیں، جلسوں میں مقررین آتے ہیں اور امیدیں دلا کے چلے جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے سب کو جنتی بنا کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ آنے والے جنتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، سرٹیفکیٹ اسی وقت ملے گا جو نبی نے فرمایا ہے وہ بھی کرنا ہے اور جو صحابہ نے کرا ہے ہمیں وہ بھی کرنا ہے، تب ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا جنتی کا۔ صرف ایک جلسے میں بیٹھ کے جنتی نہیں بن جاتے، عمل کرنا پڑتا ہے شریعت پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے عمل کر کے دکھایا، جو حضور نے فرمایا وہ کر کے دکھایا، حرام کو حرام سمجھا، حلال کو حلال سمجھا، اور اپنی سیرت کا یہ پہلو اپنے چاہنے والوں کو دے دیا کہ حرام سے بچتے رہنا اور حلال کے قریب رہنا، کیونکہ حلال کھاتے رہو گے اللہ دل میں نور پیدا کرتا رہے گا، اور حرام کھاؤ گے تو اللہ اس نور کو ختم کر کے تمہارے دل میں تاریکی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔